ایک آخری نقطہ صرف یہی ہے کہ ہمیں واقعی شکر گزار ہونا چاہیے ایک بات کا. کس بات کا؟ کہ ہم اس عصر میں پیدا ہوئے. ایک عصر امام خمینی ہے، لیکن عصر امام خمینی ہونے کے باوجود بھی جو امام خمینی کا نام لیتے ہیں انہیں بھی خمینی کی معرفت نہیں ہے. ہمیں شکر گزار اس سے دو برابر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس عصر میں استاد بزرگ استاد سید جواد نقوی جیسی شخصیت خدا نے دی جس نے واقعی فکر امام کو کھول کر کے بیان کیا اور متوجہ کر دیا ایک ملت کو کہ تمہارے لیے راہ نجات کیا ہے. سیدہ کا راستہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، کربلا کا راستہ تمہارے لیے راہ نجات ہے. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حسین حسین شعار ماں شہادت افتخار ماں، حسین حسین شعار ماں شہادت افتخار ماں، فقط حزب الہی رہبر فقط خواب الہی، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. بھائی محمد و آل محمد بلند صلوات. پاکستانی قوم نے علامہ اقبال کو قبول نہیں کیا، نہیں قدر کی اقبال کی، سزا بھگت رہی ہے ملت. خدا نے پھر ایک اقبال دیا، وارث اقبال دیا. اگر اسے نہیں قبول کیا، اس شخصیت کی مخالفت کی نہ جانے کتنی آنے والی صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتے گی. اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، نہ احساسات کے ساتھ، نہ جذبات کے ساتھ. لے آئے کوئی، ابھی یہی میں آپ کو مثال دوں، نماز جمعہ جو ہوتی ہے خطبات آپ تک پہنچتے ہوں گے، انٹرنیٹ پر بھی ہوتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں بھی ترجمہ اس کا پہنچتا ہے. جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش پہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہ تصویر بھی ہے اس نماز کی، آپ دیکھیں گے اس پہ سنی افراد ہاتھ بند کر کے جمعہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سنی وہ نہیں ہے جو سڑک سے اٹھ کر کے آ گئے، یہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل پروفیسر انجینئر ہیں. یہ شخص کا کہنا ہے کہ میں یہاں پر آ کر کے جو سنتا ہوں یہ مجھے کہیں نہیں ملتا، اور میں نے جا کر کے اپنے سنی مسجد کے پیش نماز کو یہ بات سناتا ہوں. اس سنی پیش نماز نے ایک ریکویسٹ بھیجی یہاں پر کہ میرا حلیہ جو ہے نا، اگر میں آؤں گا وہاں پر تو واضح ہو جائے گا کہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو میں اس بات سے شرماتا ہوں. لیکن یہ باتیں جب میں سنتا ہوں ان سے، میرے اندر آرزو ہوتی ہے کہ میں بھی جا کر کے یہ خود بیٹھ کر کے سنوں. تو کیا میں آ سکتا ہوں وہاں پر؟ دیکھیں، اگر آپ قدر نہیں کرو گے نا، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو قدردان ہو جائے گی. شخصیتوں کو ان کی زندگی میں پہچانے، نہ انتظار کرے کہ مر جائیں اس کے بعد ہم ان کی برسی کر لیں گے. ان کی قدر اپنی زندگی میں جانے تاکہ ان سے مستفید ہو سکیں، وہ لے سکیں ان سے جو لینے کا حق بنتا ہے. اور خدا ایسی نعمتیں بار بار نہیں دیتا. قدر جانے ان نعمتوں کی جو اللہ نے دی ہے آپ کو اس ملت کے راہ. اب بھی خدا چاہتا ہے کہ اس ملت کی نجات ہو، اسی لیے یہ ہستیاں دی ہے، یہ شخصیتیں دی ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں آپ کے ٹیلی ویژن چینل جو پاکستان سے نشر ہوتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں آ کر کے میڈیا والے. کچھ بھی نہیں، کوئی راہ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی جہت نہیں، کچھ بھی نہیں. بس قوموں کو اور کنفیوژن کے بعد کنفیوژن پیدا کرے. کوئی ہے جو راہ نجات آ کر کے دکھائے تو وہ دیا ہے خدا نے آپ کو. نجات کا راستہ دیا ہے، نجات دہندہ دیا ہے، عروۃ الوثقی مضبوط سہارا دیا ہے خدا نے آپ کو اس عصر میں. اب اس کے قدردان بنے، یہاں رہ کر کے پشتبان بنے، اس کے رہبر کے پشتبان بنے، اور وہ فرائض ادا کریں تاکہ روز قیامت یہ نہ ہو کہ خدا پوچھے، ائمہ پوچھے آپ سے کہ کیا کیا برطانیہ میں رہ کر کے تو نے. صرف پیزا برگر کھائیں، گھر بنایا، اپنا گاڑیاں بنائی، جاب بنایا، بینک بیلنس بنائے، بچوں کو بھی ڈاکٹر انجینئر بنا دیا. اس لیے تجھے میں نے بھیجا تھا دنیا میں، اس لیے بھیجا تھا یہ کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا بھی ہمارا بھی شمار ان غافلوں میں ہو
جن کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ یا ایھا الانسان ما غرک ربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، جس چیز نے تجھے غافل کیا۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خدا بند متعال سے کہ آپ سب برادران کو خدا سلامت رکھیں، خدا توفیقات میں آپ کی اضافہ کریں، اور آپ کے اندر بھی وہی درد پیدا کریں جو خدا نے اقبال کو دیا، خمینی کو دیا، استاد بزرگ کو دیا۔ وہی درد آپ سب کے سینوں میں، ہمارے سب کے سینوں میں ہو، جو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر مبعوث کریں، محرک کریں، اور جناب سیدہ کو ہم پر فخر ہو کہ ہم واقعی سیدہ کے پیروان ولایت ہیں، جنہوں نے حق ولایت کو ادا کیا، نہ ان میں سے ہیں جو دیکھتے رہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا، ولایت کے ساتھ کیا دشمنی ہوتی رہی، اور خاموش گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھے رہیں۔ ہم ان میں سے ہوں جو سابقون میں سے ہوں، جنہیں خدا سبقت دے ہمیں کہ ہم دوسروں سے آگے ہو اس میدان کے اندر، اس میدان میں آگے بڑھیں۔ یہ خدا ہمیں یہ توفیق دے، خدا سے دعا کرے کہ اے خدا مجھے توفیقات دے، یہ نہ ہو، اور بالخصوص وہ دعا کرے جو امام سجاد کرتے ہیں، خدا جب بھی تیرے دین کو کسی خدمت کی ضرورت ہو، کسی اور کی طرف رخ نہ کرنا، سب سے پہلے میری طرف رخ کرنا، سب سے پہلے تو مجھے توفیق دے، مجھے چن اس کام کے لیے، کسی اور کو نہ چننا۔ جب بھی تیرے دین کا کوئی نجوہ ہو، جب بھی تیرا کوئی رہبر پکارے، جب بھی تیرا کوئی رہبر حل من ناصر کی صدا دے، اے خدا میں ہوں جو سب سے پہلے لبیک کہوں۔ یہ نہ ہو کہ یہ توفیق کسی اور کو مل جائے اور میں اپنی دنیا میں غافل رہوں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر شہدائے پاکستان، شہدائے اسلام، شہدائے انقلاب اسلامی، اور بالخصوص امام شہداء، امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ بسم اللہ۔